اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ سے یعنی طور پر حاضر رہنے کے لیے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کو مزید 10 راتوں سے پورا کر دیا۔ یوں اس کے رب کی متعین کردہ میعاد کل 40 راتیں ہوئی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم یعنی میری عدم موجودگی میں میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ حاشیہ نمبر 142۔ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے ایک آزاد و باوقار قوم کی حیثیت ملی، تو اب اس مسلم معاشرے کو مکمل ضابطۂ حیات کی ضرورت تھی، لہذا ضروری ہدایات و احکامات پر مشتمل ایک کتاب ہدایت یعنی تورات عطا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا۔ یہ مدت 30 راتیں تھی، پھر 10 کے اضافے سے اسے 40 کر دیا گیا اور دوسری جگہ 40 راتیں بتایا گیا۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51۔ طور کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام شب روز یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ذکر و عبادت اور تفکر و تدبر میں مشغول رہے تاکہ حامل شریعت ہونے کی ذمہ داری سنبھال لینے کی استعداد حاصل ہو۔ حاشیہ نمبر 143۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی کمزوریوں اور فتنہ انگیز عناصر کی ریشہ دبانیوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو نبی بھی تھے اپنا قائم مقام بنایا اور انہیں فسادی عناصر پر قابو رکھنے، ان کی پیروی نہ کرنے اور اصلاح کرتے رہنے کی کچھ ہدایات دیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہماری مقرر کردہ جگہ پر پہنچا اور اس کا رب اس سے ہم کلام ہوا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تب تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو عرض کیا، تو پاک ہے یعنی اے اللہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ حاشیہ نمبر 144۔ میقات کے معنی ہے مقررہ جگہ یا مقررہ وقت۔ موسیٰ علیہ السلام جب میقات پر پہنچے اور رب کریم سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو ان کا حوصلہ بڑھا اور انتہائی مقدس اور بابرکت ماحول سے دل میں شوق دیدار پیدا ہوا، جس کا بے ساختہ اظہار ربی ارینی یعنی میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے کے الفاظ میں کیا گیا۔ حاشیہ نمبر 145۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ سب اللہ کے علم میں تھا، لیکن یہ مشفقانہ جواب اس لحاظ سے دیا گیا کہ اس مخلص و منیب اور برگزیدہ بندے کی دل شکنی نہ ہو۔ حاشیہ نمبر 146۔
پھر جب رب ذوالجلال نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس ہیبت ناک مشاہدے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو اس احساس کے ساتھ کہ کہیں ان کا طرز عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنا ہو، فی الفور اللہ سے توبہ کی اور عز و انکساری اور خشوع کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے معافی تلافی کے بعد تہہ دل سے ایمان و اخلاص کا اقرار کیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی کی خواہش دیدار پوری نہ کی۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سنت کا اثبات تھا کہ رب کا دیدار حیات دنیا میں ممکن نہیں، یعنی اسی سبب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ رب کا دیدار آخرت کا تحفہ ہے، وہی عطا کیا جائے گا، دنیا میں نہیں۔ اور اس سلسلے میں جو بھی دعوے کیے گئے ہیں وہ باطل اور محض افطرا پردازی پر مبنی ہیں۔ آیات قرآنی اس کا بین ثبوت ہے۔ فرمایا کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ دوسری جگہ فرمایا اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ بحوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ حدیث میں ہے کہ مسروق رحمت اللہ علیہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے 3 باتیں کہیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے ثبوت میں مندرجہ بالا 2 آیات تلاوت کی۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ النجم۔ یہی بات صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ مسروق رحمت اللہ علیہ نے جب ان 2 آیات کا حوالہ دیا، بلا شبہ انہوں نے اسے کھلے افق پر دیکھا، بحوالہ سورۃ التکویر آیت نمبر 23، اور بلا شبہ انہوں نے اسے دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا، بحوالہ سورۃ النجم آیت نمبر 13۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا کہ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 موقعوں کے علاوہ ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب معنی قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اس کے علاوہ اور روایات بھی اس کو ثابت کرتی ہیں۔ لہذا قرآن و حدیث کی بنیاد پر صحیح عقیدہ یہی ہے کہ حیات دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ البتہ آخرت میں اللہ رب العزت اپنے صالح بندوں کو شرف دیدار عطا فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا کچھ چہرے اس وقت تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بحوالہ سورۃ القیامہ آیات نمبر 22 اور 23۔ صحیحین کی متعدد روایات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بے شک تم عن قریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اسے دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یا یوں فرمایا کہ کوئی شبہ نہ ہوگا۔ وہیں ایک اور روایت میں ہے تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ بحوالہ بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب فضل الفجر۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے دیگر تمام لوگوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسے سنبھال لے اور شکر گزاروں میں سے ہو۔ حاشیہ نمبر 147۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا یہ دوسرا موقع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر فائز کرنے کا فیصلہ سنایا اور ساتھ ہی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہدایات دی۔ اس اہم ترین منصب کو سنبھالنے کے بعد ضروری تھا کہ نبی ہمہ وقت اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہوئے پیغام ہدایت لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور رائے حق میں آنے والے مصائب و مشکلات پر صبر کرتے رہیں۔ اسی کی ان کو تاکید کی گئی۔
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل تختیوں پر لکھ کر دی، یعنی اور کہا ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا کہ وہ ان کے بہترین مفہوم پر عمل پیرا ہوں۔ عن قریب میں تمہیں فاسقوں کے یعنی تباہ شدہ گھر دکھاؤں گا۔ حاشیہ نمبر 148۔ اسلامی شریعت کے اہم اصول، اوامر و نواہی وغیرہ کے احکامات تختیوں پر رقم کر کے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور ہدایت کی گئی کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رہیں، یعنی ان احکامات پر سختی سے عمل پیرا رہیں، اور قوم کو حکم دیں کہ وہ ان کے محکم اور سیدھے سادے مفہوم کی اچھی طریقے سے پیروی کریں اور کج فکری اور متشابہ کی کھوج سے مجتنب رہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے راہ راست یا صراط مستقیم پر ہی رہیں اور غیر ضروری تعویلات کے ذریعے دین میں نئی راہیں اور پگڈنڈیاں نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ حاشیہ نمبر 149۔ فرمایا کہ تمہیں جلد ہی فاسقوں کے گھر دکھائے جائیں گے، یعنی تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ سے تمہارا گزر ہوگا جنہیں ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ ہر نبی اپنی قوم کو پچھلی قوموں کی بد انجامی سے سبق و عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کرتا رہا ہے تاکہ وہ ایسی روش اختیار کرنے سے گریز کریں۔ اس لحاظ سے یہ مشاہدہ بہت ہی اہم ہے۔ ان مشاہدات سے اللہ کے نیک اور سلیم القلب بندے بھی عبرت حاصل کریں گے۔ چنانچہ سأریکم جمع مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اپنے نشانیوں سے میں ان لوگوں کی نظریں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی نشانیاں بھی دیکھ لیں، یعنی تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر راہ راست ہدایت دیکھ لیں تب بھی اس پر نہ چلیں گے، اور اگر ٹیڑھی راہ دیکھ لیں تو اس پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ حاشیہ نمبر 150۔ جو لوگ انانیت اور تکبر کے مرض میں مبتلا ہیں وہ آفاق و انفس کی نشانیوں پر دھیان ہی نہیں دیتے اور یوم حساب سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر یہ ہے کہ کوئی حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب تحریب الکبر و بیانہ۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اس کا عطا کردہ رزق استعمال کرنے والے اللہ کے محتاج بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ متکبر اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی آیات یا نبی کی موعظت و نصیحت بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ ان سب پر دھیان دینا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ بے راہ روی کی زندگی گزارتے رہنا ہی ان کی خصلت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کجروی اور گمراہی میں کشش محسوس ہوتی ہے، چنانچہ شیاطین اگر انہیں اس طرف بلائیں تو بخوشی ادھر چل پڑتے ہیں، لیکن راہ راست کی طرف آنے سے کتراتے ہیں اور اس دعوت سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ ان کی یہ روش غفلت شعاری اور آیات اللہ کو جھٹلانے کے سبب سے ہے، چنانچہ بد انجامی اور رسواکن عذاب ہی ان کا مقدر ہے۔ یہ ہے صلہ ان کے اعمال کا۔ انہوں نے دنیا میں نبی کی دعوت اور اللہ کی آیات کو نظر انداز کیا، اب نتیجتاً آخرت میں ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ والذین كذبوا بآیاتنا ولقاء
لقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جائے گا؟